بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پاک ہے وہ خدا جو گناہگار کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور جب کوئی اس کی بارگاہ میں توبہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ میری یہ گواہی اس شخص کی گواہی کی طرح ہے جو اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے جلال و جمال کی عظمت کی وجہ سے اس کے سامنے جھک گیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہوں نے سنتیں جاری کیں اور فرائض بیان فرمائے اور عید و جمعہ کو نافذ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اصحاب پر اس وقت تک رحمتیں نازل فرمائے جب تک پانی بہنے اور رکنے کا سلسلہ رہے اور سطح آسمان پر چمکتے تارے ظاہر و طلوع ہوتے رہیں، اور خوب سلام بھیجے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پس اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتی ہے، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ کے بقدر اس کے قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑتی ہوئی اس کی طرف آتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے جو شخص رات میں عبادت کرنے سے عاجز ہو، دشمن سے جہاد کرنے میں کمزور ہو اور مال خرچ کرنے میں کنجوس ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین پر گھوم پھر کر ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، لہذا جب تم جنت کی کیاریوں کو دیکھو تو ان میں سے کچھ پھول چن لیا کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر کی مجالس، صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنا مرتبہ بلند کرنا چاہتا ہے تو وہ دیکھے کہ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اسی مرتبہ میں رکھتا ہے جتنی بندے نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ اس روایت کو دوبارہ ہم سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین پر گھوم پھر کر ذکر کی مجلسوں میں ٹھہرتے ہیں، لہٰذا جب تم جنت کی کیاریاں دیکھو تو ان میں سے کچھ پھول چن لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا، ذکر کی مجلس، صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنا مرتبہ جاننا چاہتا ہے تو وہ دیکھے کہ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا کیا مرتبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اسی مرتبہ میں رکھتا ہے جتنی بندے نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں جگہ دی ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام مجھ پر کثیر ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مجھے ایسی چیز کا حکم دیں جسے میں خود پر لازم کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین کے حصے روزانہ ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے میرے پڑوسی، کیا آج تجھ پر کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کا ذکر کرنے والے کا گزر ہوا ہے؟